ہاکس بے کا یہ علاقہ سینڈ پٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علاقے کو سینڈ پٹس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریت کے اندھے گھڑے ہیں جو پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسے جان لیوا گڑھے ہیں کہ یہاں پر لوگ دھنس جاتے ہیں اور اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس علاقے کو سینٹڈس کا پگز اس ٹائپ کے، آواز اور اس کی آواز بھی آئی تھی، اور یہ جانور بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، اور وہ آوازیں اس کی تھیں، اور وہ وہاں پہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جنگلات بڑے خطرناک ہیں، تو یہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ جنگل زیادہ خطرناک ہے۔ اور بھی ایسے جانور جنگلی جانور جو کہ خطرناک ٹائپ کے ہیں، ان کی آوازیں وہاں آ رہی تھیں، اور وہاں ایسا سناٹا، ایسا اندھیرا، آس پاس آبادی نہیں، اور پھر کوئی لائٹ وغیرہ کا وہاں انتظام نہیں، جنگلات میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے وہ اور بھی خطرناک دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا آپ نے کہ اب وہاں پہ اس سائڈ پہ جو ہے لوگ نہیں آتے، اس سے ہٹ کے ہم جب گئے وہاں تو ہمیں لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ جگہ جہاں ہمیں بلوایا گیا تھا یہاں پر لوگ نہیں تھے، اور یہ بڑا سناٹے والا علاقہ تھا، اور ایسی جگہوں پہ یہ جنات کا بسیرا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جنات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ انسانی بستیاں چھوڑ کر انسانی بستیوں سے دور نکلیں اور ویرانوں میں چلیں، تو اس لیے ویرانے میں ان کا رہنا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ تو وہاں ہوتے ہیں، اور جہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اثرات ہوتے ہیں، اور اثرات کی وجہ سے ایک ہیبت بھی ہوتی ہے، ایک خوف سا ماحول بھی ہوتا ہے، تو آپ نے تو نوٹ کیا ہوگا۔ بالکل شور شرابے اور جو چیخوں کی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ضرور میں چلا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے مجھے بتایا کہ یہ جنگلی جانوروں کی آوازیں اور ایسی ایسی چیزیں جو ہیں جنگلاتوں میں، کیونکہ رات کا آپ کو پتہ ٹائم تھا، چھوٹی سی آواز بھی کرو تو وہ گونج رہی تھی، تو وہ اس سے یہی فیل ہو رہا تھا کہ واقعی میں یہاں کوئی جنگلی اثرات یا جنگلی جانور وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ جو واقعات پیش آئے، ایک تو وہاں پہ چلنا بڑا مشکل تھا، پاؤں دھس رہے تھے زمین کے اندر، جو ریت کی کانٹے تھے۔ اور پھر ان میں چلنا تو بڑا مشکل یہ مرحلہ تھا، اور میرے لیے تو خاص طور پہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ویسے تو تم بھی وہاں مشکل سے ہی چل رہے تھے۔ ویسے ہمارے دیکھنے والے لوگ جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں جگہوں کی، وہ بھی بڑی خطرناک جگہیں ڈھونڈ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے نا یہ ٹی وی والے ڈرے ہیں ذرا، لیکن کیا کریں، ہم نے ذمہ اٹھا لیا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، فی سبیل اللہ مدد کرنی ہے، تو اب ہم نے نکلنا تو ہے اس چیز پہ، اور اپنی بساط کے مطابق ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی جتنی زیادہ ہیلپ ہو سکے وہ ہیلپ ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دی ہے، اور اس کی توفیق سے ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جنگلات میں کوئی جنگلی جانور نہیں تھا، لیکن آپ نے جب آوازیں محسوس کی ہوں گی وہاں پر، کتنے زور زور سے کس طریقے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں پر؟ میں وہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ خنزیر کی آوازیں تھی، پگ کی آوازیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے خطرناک جنگلی جانور جو کہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی آوازیں تھیں۔ تو ایسی آوازیں سن کے انسان ایک دفعہ تو ڈر جاتا ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اب آپ کا پتہ نہیں دل دہلا یا گھبرا تو میں بھی گیا تھا، کیونکہ جب ہم آگے پیچھے دیکھ رہے تھے لائٹنگ لگا کے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب آوازیں کانوں میں آ رہی تھی تو اس سے خوف تارم ہو رہا تھا کہ یار اس ٹائم پہ ایسی آوازیں آنا، اور ان جنگلات سے یہاں پہ وہاں رہنا سیف بھی نہیں تھا ہمارے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے ہم گارڈ بھی لے کے نہیں گئے ہوئے تھے اپنا، تو اس وجہ سے تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو آگے گارڈ کا جو تصور ہے وہ تو یہی ہے، ہم اس چیز کے لیے گارڈ تھوڑی لے کے جاتے ہیں، گارڈ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ڈاکو نہ لوٹ لیں، ٹھیک ہے، ہم ڈاکوؤں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ جاتے ہیں، ورنہ وہاں پہ تو گارڈ بیچارے جو ہیں وہ بھی اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جنات کا نام سن کے سب کو ڈر لگتا ہے، اور بھئی اوروں کو تو لگے گا ہی لگے گا، اب جب ہوسٹ خود ڈر رہا ہوتا ہے۔ ڈر تو لگے گا جب ایسے سنسان علاقے میں نہ جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات،
کچھ آس پاس نہ دکان، نہ ہوٹل، نہ ریسٹورینٹ، کچھ بھی موجود نہیں، تو آپ بتائیں کیسا محسوس کریں گے آپ وہاں پر؟ یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ دیکھو نا کہ ناظرین ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ہم تو وہاں ریئل میں فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک انسان ہونے کے ناطے ظاہری بات ہے کہ دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرلی ایک فطری عمل ہے اس طرح ہونا، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ بالکل۔ اب ہم جو ہے کچھ پڑھیں، اللہ کا نام لیں تاکہ تھوڑی ہماری حفاظت ہو، ہمارے کیمرہ مینوں کی، ہماری ٹیم کی حفاظت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اگر کوئی شادی شدہ کپل آتے ہوں گے یہاں پر، وہ کیسے رہتے ہوں گے اتنے شور شراب، اتنے ڈراؤنی معاملات میں؟ یہ تو سفیان اب وقت ہو گیا۔ ناظرین یہ دیکھا، یہ ہمارے کیمرہ مین بھی بھاگے، اور یہ سفیان گرے۔ سفیان خیریت سے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی سفیان ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے، پاؤں سلپ ہو گیا تھا، پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا منظر ہے کہ ہمارے کو ہوسٹ سفیان جو ہے یہ گرتے گرتے بچے ہیں، اور ساتھ ہمارے کیمرہ مین بھی ایک بھاگ گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ایک عام انسان اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا، اپنی جان جوکھن میں نہیں ڈالتا، اور میں ہماری ٹیم کو، ہمارے کیمرہ مین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس حالت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم یہاں پر آئے ہیں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جن لوگوں نے ہمیں شکایات کی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی شکایات پر پہنچتے ہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ اس طرح اپنی جان کو جوکھن میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر سفیان آپ تو بہادر ہیں، آپ پہ تو جگہ جگہ پہ حملے ہوئے، لیکن آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تو باقی جیسا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو یہاں پہ جس طرح کے آثار ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے طویل عرصے سے یہاں کوئی آیا ہوگا، اور جو یہاں سے لوگ بھاگے ہیں وہ بھی اسی لیے بھاگے ہوں گے کہ یہاں پہ پکنک وغیرہ منانے آتے ہوں گے، کہ یہ ایسے اثرات کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے جب یہاں کے واچ مین وغیرہ، چوکیدار وغیرہ وہ یہاں نہیں رہ پائے، وہ یہاں سے بھاگ گئے، تو عام لوگوں نے تو بھاگنا ہی ہے، وہ نہیں یہاں رہ سکے۔ اور پھر دیکھا جائے تعمیر تو بڑی اچھی کی ہوگی کس زمانے میں، بڑا پیارا بنایا ہوگا یہ ہٹ، اور سامنے وہ سمندر کا منظر، لیکن اس ویرانے کے اندر ویسے بھی آنا اچھی بات نہیں ہے، اور بلکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی کہیں گے کہ جہاں بہت زیادہ ویرانہ ہو وہاں جانے سے گریز کریں، کیونکہ جنات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ انسانی بستیاں چھوڑ کے ویرانوں میں چلے جائیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے یہ رہنے کی جگہیں ہیں، تو ان کی جگہوں پہ جب دوسرے لوگ آئیں گے اور پھر پاکی ناپاکی کی حالت میں آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مشکلات تو ہوں گی۔ بالکل۔ تو اس لیے جو ہے ایسی جگہوں پہ آنے سے گریز کریں، اور بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہاں سے آپ بھاگ کے گزریں۔ تو عرض کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں سے ہمیں بھاگنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس جگہ پر اللہ کا عذاب ہوا ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب ہوا ہو وہاں پر
ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं, वहाँ से जल्दी जल्दी से गुजरते हैं। ठहरना मुनासिब भी नहीं है। ठहरना मुनासिब नहीं है। और इसी तरह ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी मखलूक़ात का बसेरा हो और लोगों को नुकसान पहुँच चुका हो, वहाँ पे भी ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। तो ये कि हमारे नाज़रीन को भी चाहिए कि ऐसी जगहों पे ना आए कि जहाँ पर वीराना हो, जहाँ पे कोई ना रहता हो, जहाँ पे जंगलात हों और आपस यहाँ पे कोई और दिखाई ना दे, ऐसी जगहों पे आने से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि ये अपने आप को ख़ुद ख़तरे में डालना है और ख़ुद अपने आप को ख़तरे में डालना नहीं चाहिए। जान की हिफाजत फ़र्ज़ है। और आप भी ख्याल किया करें भाई, जो आयतें आपको बताई थी वो पढ़ के फूंक लिया। नीचे उसमें कितना डरावनी मंजर था। और अभी एक नया इधर आए, यहाँ भी चेक करते हैं। सुफियान, यहाँ से भी काफ़ी आवाज़ें आई हैं। सुफियान, वहाँ तो नाइट विजन कैमरे ने आपको दिखाया भी होगा जी कि वो किस तरह से सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई चीज़ थी जो कि आगे बढ़ी। तो आपके ख्याल से क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, वो जिन्नाती जो वाइट, वो जिन्नाती हैं, अपना आप जाहिर कर रहे थे, तो वहाँ पर हम पहुँचे हैं तो वो गायब हो गए। तो ये ताकत तो अल्लाह ताला ने इन्हें दी है ना कि ये गायब हो जाते हैं। अचानक पथराव हुआ और हमारे कुछ कैमरामैन भी डर पड़े। बिल्कुल डरना तो था कैमरामैन ने, ज़ाहिरी बात है भाई, तुम्हारी खातिर। आपका कोई दम किया हुआ दम दुरुस्त काम नहीं आ रहा, अभी तक पथराव रुक नहीं रहे। इसका कोई ख़ास वजह ये गलत गंदी चीज़ें होंगी या कोई अच्छी चीज़ें जो हम पे हमला कर रही हैं? तो बात ये है कि हम यहाँ पे सख्त काम कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ इनसे पंगा नहीं लेना। यहाँ पर हमने इनको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है यहाँ, वरना देखो मैं तो निकल जाऊँगा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या हमारे कैमरामैन को कोई नुकसान पहुँचे, तो इसलिए इनको हमने तंग तो करना नहीं है। हमने तो सिर्फ यहाँ पे देखना है, चेक करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में अगर हम इनके साथ जंग करना शुरू कर दें तो हमारा तो सारा काम इधर ही चल जाएगा। पहले ही मेरी टांग में दर्द हो रहा है गिर के। हाँ देख लो, तो मजीद और नहीं करना चाहता। देख लो, अगर जंग करनी है तो नहीं लेते हैं। अभी आपने देखा, अभी हम जैसे अंदर आते गए तो पथराव होता गया हम पे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि लाजमी कोई अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो हमें ऊपर आने से परेशान कर रही थी कि हम ऊपर ना आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें ऊपर आने से रोका जा रहा था ताकि हम ऊपर आके ये देख ना लें। चलें। देखो सुफियान, बात ये है कि तुम डरा नहीं करो। ये है कि जब ऐसे कामों में आपने हाथ डाला है तो फिर डर काहे का। देख लेते हैं जो होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इलाही बिहुरमती अमली खमक सलमीना कशफुदत कशाफत यूनस इलाही बिहक की मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे सुफियान कहाँ गया? सुफियान को क्या हुआ, डर के भाग गया आज फिर? नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम ऊपर जाना चाह रहे थे, दरवाज़ा खुद ही खुला और बहुत ज़ोर से बंद हो गया। और फिर अभी मैंने कुछ पढ़ के भी फूंका है ताकि ये है कि दोबारा ये लोग यहाँ से वापस आके तंग ना करें। और वाकई इंसान डर जाता है, और सुफियान फिर दोबारा डर गए और डर के नीचे भाग गए हैं। अभी चल के नीचे देखते हैं कि सुफियान की हालत कैसी है। जी नाज़रीन, हम देख रहे हैं यहाँ पर वो मुझे सुफियान नज़र तो आ रहे हैं, मैं सुफियान ही की तरफ जा रहा हूँ। ओहो, सुफियान तो यहाँ नीचे बैठे हुए। ओ सुफियान को क्या हो गया? सुफियान, सुफियान जी क्या हो गया? घबराहट हो रही है मुझे। कोई नहीं, अभी मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाही बिहक्कि मोहम्मद। सुफियान, अब कैसी तबीयत? बेहतर है, बेहतर आ रही है ना? चलो आओ मेरा बेटा, हिम्मत करो, ज़रा आगे चलें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ गए हैं तो थोड़ा सा रह गया, हम देख लें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आ जाओ, अल्लाह अकबर। आराम आराम से चलो, आराम आज आराम तो से। आपने ऊपर से सर बचा कर, ध्यान से, आराम से चलो।
ये वो जगह थी जहाँ वो दरवाज़ा खुल के खुद ब खुद बंद हुआ और ऐसी अजीब व गरीब भयानक आवाज़ें आईं कि सुफियान वहाँ से डर के भागे और इनका बुरा हाल हो गया था। अब तक इनको चक्कर आ रहे हैं। बेटा हिम्मत करो जी जी और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है। तो अभी आप चलें। तो नाज़रीन ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे, वाकई जो लोगों ने शिकायत की थी उनमें सच्चाई थी और आज हम ये ख़ुद अपनी आँखों से देख के आ रहे हैं और साथ साथ हम आपको भी दिखा रहे हैं कि आप भी देखें कि ऐसी जगहों पे क्या कुछ होता है। नाज़रीन ये देखें धमाके की आवाज़ आ रही है यहाँ पर और ये तो काफ़ी ख़तरनाक है, इसमें तो रास्ता भी नहीं है अंदर जाने का और यहाँ वैसे ही बड़े अजीब व गरीब असरात हैं। Mm-hmm.